بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک بہت بڑے عالم اس وقت، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، بہت خدمت کر رہے ہیں دین کی نہیں، مذہب کی۔ بڑا نام ہے ان کا، بہت لوگ سنتے ہیں، بہت ان کے فالوور ہیں، پیروکار ہیں۔ ان کے خطابات کے مختلف حصے رنگ ٹون کے طور پر بھی چلتے ہیں۔ اچھا بولتے ہیں، لوگ لائک کرتے ہیں، اوکے فائن۔ ایک ان کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تنقید ان پر نہیں، ایک بنیادی جو تصور ہے اس پر آپ سمجھیں کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں، جو میں نے سنی بات، کہ نماز چھوڑ دینا رشوت لینے سے بڑا گناہ ہے یا بڑا جرم ہے، زیادہ نقصان دہ مفہوم اس بات کا۔ نماز اور رشوت، نماز کا چھوڑ دینا اور رشوت کا لینا۔ نماز کا چھوڑ دینا پہلی بڑی سزا یعنی کہ بڑا گناہ، اور رشوت دینا یہ دوسرے نمبر پر۔ یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ رشوت کو جائز ہوگی۔ اور میں بھی یہ نہیں، تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ آپ نماز چھوڑ دیں یا نماز چھوڑنے کی میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں۔ نہیں، نماز پڑھیں، نماز جاری رکھیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہی کے ہی حوالے سے، علماء کرام کے ہی حوالے سے آپ محراب و منبر سے یہ بات سنتے آئے ہیں، اور بچپن سے ہی ہم سنتے آئے ہیں، چلتی آ رہی ہے۔ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں، نماز اور رشوت دینا لینا جو ہے۔ الراشی اور مرتشی آپ نے سنا ہی ہے، پہلے دونوں جہنمی ہیں، وہ بات ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ رشوت کو جائز ہو گئی ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور نماز کی بات، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ نماز حقوق اللہ میں شامل ہے، اور رشوت لینا دینا یہ حقوق العباد ہے، اس سے حقوق العباد پر زد پڑتی ہے، معاشرتی یہ برائی ہے۔ تو یہی لوگ ہمیں بتاتے آئے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے، کر تو بہت کچھ سکتا ہے، لیکن جیسا یہ بیان فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد نہیں کرے گا۔ حقوق العباد وہی بندہ کرے گا، معاف کر سکتا ہے جس کا حق تلف ہوا ہے، سلب ہوا ہے، وہ بندہ معاف کرے تو معافی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ یہ بات یہ کہتے آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو نماز بڑا جرم ہوا چھوڑنا، نماز چھوڑنا بڑا جرم ہے، یا رشوت دینا لینا جو ہے یہ بڑا جرم ہے؟ تو بس یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ میرے بھائی، میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں رشوت لینا دینا جو ہے یہ بڑا جرم ہے نماز چھوڑنے سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز چھوڑ دیں، نماز پڑھیں، تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں دونوں کا آپس میں، نماز چھوڑنے کا اور رشوت دینے کا۔ اسی کے سلسلہ میں ایک چھوٹی سی اور بات عرض کر دوں، یعنی کہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے بنا دیا گیا اور رشوت کا حقوق العباد سے بنا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا سا عرض آپ کو یہاں کر دوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہیں، ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے بنیادی تصور جو غلط ہے، جس کی غلطی کی بنیاد پر وہ بات کی جا رہی ہے، رشوت اور نماز کی، کہ نماز کو چھوڑنا بڑا گناہ اور رشوت دینا لینا چھوٹا گناہ ہے۔ تو یہ بات نماز، حقوق اللہ اور حقوق العباد، میں عرض کر رہا ہوں دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ یہ نماز پڑھ لی حقوق اللہ ہو گیا، اور یہ جو بستہ بندوں کو حقوق العباد ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، دین جو ہے، دین کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے، بندوں کے ساتھ تعلقات،
دین جیسے کہتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطے کا نام ہے دین. کوئی بھی نظام ہو سکتا ہے جو پوری زندگی کو محیط ہو. ہم دین اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پوری زندگی کو محیط ہے، پوری زندگی کو گھیرے ہوئے انسان کے ہر عمل کا عمل کرنے کو یہ گائیڈ لائن دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہاں سے میں آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے احکامات کے تحت بندے کے دوسرے بندوں کے ساتھ سلامتی والے تعلقات، خوشگوار تعلقات کا نام دین اسلام ہے، اللہ کے احکامات کے تحت. اب مجھے بتائیے کہ یہاں سے کہاں، جب اللہ کے حکم آ گیا تو اس کے تحت آپ نے بندوں کے ساتھ تعلقات بنائے، تو کہاں حقوق اللہ کو آپ الگ کر دیں گے اور کہاں حقوق العباد کو آپ الگ کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ نے دوسرے بندوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جو تعلقات بنانے ہیں، جو آپ کے تعلقات ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے تحت ہونے. جب آپ نے وہ حکم پورا کر دیا، بندوں سے تعلقات خوشگوار تعلقات بنانے والا، سلامتی والا، آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے بندوں کو اذیت نہیں پہنچ رہی اور اللہ کے حکم کے تحت آپ کر رہے ہیں، تو دونوں حکم پورے ہو گئے. دونوں حکم پورے ہو گئے. یہ ہے میرے بھائی حقوق اللہ اور حقوق العباد. یعنی کہ بندے کا حق جب پورا ہو گیا اللہ کے حکم کے تحت، تو آپ سمجھیں کہ اللہ کا حقوق پورا ہو گیا، اللہ کا حق پورا ہو گیا، حقوق العباد پورے ہو گئے جب بندوں کے حقوق آپ نے پورے کر دیے. تو یہ بات ہے. وہاں جو بات صاحب یہ محراب و ممبر، آپ ان کا ایک کا نام نہیں لیتے، محراب و ممبر سے جو بات ہوتی ہے، تو وہاں حقوق اللہ کو الگ اور حقوق العباد کو الگ یہ تصور دیا جاتا ہے. وہ تو معاف کر دے گا، یہ نہیں معاف ہونے. تو میرے بھائیوں، معاملہ یہ حقوق العباد کا ہے. اللہ کے احکامات کے تحت جو حقوق العباد ہیں، جو آپ نے پورے کیے، تو سمجھیں کہ آپ نے حقوق اللہ کو پورا کر دیا. تو یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا تھا. صرف نماز اور رشوت کے حوالے سے جو بنیادی تصور ہے، وہ ان کا غلط ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا. ہاں، اگر نماز دیکھیں آپ، اگر وہ نماز ہو جس میں کوئی آپ نظر آ رہا ہو آپ کو لوگوں کے ساتھ معاملات، تو وہ تو ہے ہی نہیں. وہ حقیقی معنوں میں نماز نہیں ہے. وہ اس بحث میں اب میں نہیں پڑھتا. وہ لمبی جو مروجہ جو چل رہی ہے اس وقت، نماز میں صلات بھی نہیں کہتا، یہ اس صلات کا ایک چھوٹا سا جزو ہے. یہ پنجگانہ نماز، یہ الگ لمبی بحث ہو جائے گی. یہ اس صلات کا ایک چھوٹا سا جزو ہے. یہ جو نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ آیا ہے ایران سے، آیا ہے فارس سے آیا ہے. وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے. وہ اس چیز جن کو وہ خوش کرنا چاہتے تھے، اس سارے عمل کو وہ نماز کہتے تھے. وہ جو اپنے آقاؤں کو، اپنے جو روحانی ان کے ہوتے تھے، جن کی وہ پرستش پوجا کرتے تھے، وہ اس کا جو نام تھا، اس کا انہوں نے نماز کہتے تھے اس کو فارسی میں. تو وہی ہمارے ہاں چلتی آ رہی ہے. میرے بھائیوں، ہمارا ایسا معاملہ نہیں پوجا پاٹ والا، ایسا نہیں ہے. تو سر دست میں یہی بات آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ضمن میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ان کا تصور ہے، وہ ایک طرح سے آپ کیا کریں، سیکولر کی طرف جاتا ہے. یہ جو ریاست نے، جو کرسچین نے، عیسائیت نے یورپ میں امریکہ دین کو، یعنی کہ جو مذہب ہے، اس کو ریلیجن، اس کا نام ریلیجن رکھا ہے. ریلیجن مذہب کہہ دیتے ہیں. نہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے. اس کو اور سٹیٹ کو الگ الگ کر دیا ہے. انہوں نے الگ الگ کر دیا. یہ دین الگ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور یہ جو سٹیٹ ہے، یہ نہیں، یہ انسانوں کا معاملہ ہے، سٹیٹ کا معاملہ ہے. اس کو الگ الگ کر دیا. یہ جو محراب و ممبر کا تصور جس کے تحت وہ نماز کو چھوڑنے کو بڑا گناہ، رشوت کو چھوٹا گناہ کہہ رہے ہیں، یہ اس تصور کو پروموٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. یعنی کہ ریلیجن اور سٹیٹ کو الگ الگ کرنے کے تصور کو زیادہ بڑھاوا دیتا ہے، پروموٹ کرتا ہے. یہ میں اس کی فیور کرتا ہے یہ تصور. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین جو ہے، یہ تو الگ، مطلب اس میں تو کچھ الگ ہے ہی نہیں. اس میں کس طرح آپ دین کو آپ الگ مذہب کو کر سکتے؟ مذہب ہے ہو ہی نہیں سکتا. تو بس یہی میں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے، یہ نماز اور رشوت کی چھوٹی سی بات ہی لمبی ہو گئی، تو یہ میں بتانا چاہتا تھا. میرے بھائیوں، اصل معاملہ حقوق العباد کا ہی ہے، اور ہے وہ اللہ کے احکامات کے تحت.
اللہ کو ہم ہٹا نہیں سکتے، وحی کو ہٹا نہیں سکتے، قرآن اوپر ہے، اس کو اس کے نیچے آپ نے لوگوں سے جس طرح وہ کہتا ہے آپ نے ویسے تعلقات بنانے ہیں، قائم کرنے ہیں۔ اگر آپ نے ویسے تعلقات قائم کر لیے تو حقوق اللہ بھی ادا ہو گئے اور حقوق العباد بھی ادا ہو گئے۔ آپ کی بہت مہربانی۔ باقی میں آپ سے التماس کرتا رہوں گا، کر رہا ہوں۔ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ان کا بے حد شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے درخواست التماس آپ مجھے سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔